نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کورس میں آج ہماری آخری کلاس ہے۔ الحمدللہ ہمارا تجوید کورس مکمل ہوا آج، اور آج ہم سیکھیں گے سبق نمبر 22۔ اس کے بعد ہماری تجوید کلاس جو ہے، تجوید کورس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ آج کا جو سبق ہے یہ سب سے اہم سبق ہے۔ اس سبق کو بار بار دیکھیے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے، تاکہ ہم سب کو پتہ چل سکے کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں اور ان غلطیوں کو ہم ٹھیک کر سکیں۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے 2 طرح کی غلطی ہوتی ہے۔ کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ اس کو کہتے ہیں لحن جلی اور لحن خفی۔ کیا کہتے ہیں؟ غور سے دیکھ لیجئے، یہ لفظ لحن جلی کہتے ہیں اور لحن خفی۔ یہ لحن جلی اور لحن خفی کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو ہم جانیں گے لحن ہے کیا۔ لحن کیا ہے؟ تجوید یا قواعد کے بغیر قرآن پاک پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔ لحن کا مطلب ہوتا ہے لہجہ یا غلطی۔ لحن کسے کہتے ہیں؟ لہجہ یا غلطی۔ لیکن تجوید میں لحن سے مراد صرف اور صرف غلطی ہے۔ لحن نہیں کہیں گے، لحن اردو میں بولتے ہیں، لحن بولیں گے ہم اس کو، لحن۔ تجوید میں لحن سے مراد صرف غلطی ہے۔ اب سوال یہ کہ لحن جلی کیا ہے؟ کبھی آپ نے جعلی حروف نام سنا ہے؟ جعلی حروف یعنی بڑے بڑے حروف، تو یہی مطلب ہے آسان لفظوں میں۔ لحن جلی سے مراد بڑی غلطی ہے، ایسی غلطی کہ جس کے کرنے سے قرآنی کلمات کا معنی اور مفہوم بدل جائے۔ یہ غلطی کیسی ہے؟ قرآن میں کرنا اس کو حرام کے درجے میں ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کرنا بالکل منع ہے۔ لحن جلی میں 4 طرح کی غلطیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لحن جلی کی 4 اقسام ہیں۔ کون کون سی وہ 4 غلطیاں ہوتی ہیں؟ بہت آسان ہے، سب سے آسان ترین اور سب سے اہم سبق ہے یہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 تبدیلی حرف، نمبر 2 زیادتی حرف، نمبر 3 نقصان حرف، نمبر 4 تبدیلی حرکات۔ اب ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ تبدیلی حرف ہوتا کیا ہے۔ تبدیلی حرف کا مطلب ہے یعنی حرف کو بدل دینا، یعنی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، جیسے قل کو کل پڑھ دینا۔ یعنی ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے تو ٹھیک پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے الحمد ہے، اپنی طرف سے تو ہم نے ٹھیک پڑھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوشش ہی نہیں کی صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرنے کی، تو وہ مخرج صحیح نکلا ہی نہیں اور ہم اس کو پڑھ گئے الحمد۔ اب الحمد کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن جب ہم کہتے ہیں اس کو جلدی میں، تیزی میں، لاپرواہی میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں الحمد یا الحمد، تو اس کا کیا ہوگا کہ معنی و مفہوم تبدیل ہو جائے گا۔ الحمد کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور الحمد کا مطلب ہوتا ہے تمام کھٹی پھٹی بنجر زمین اللہ کے لیے۔ تو یہ کیا ہوا؟ معنی تبدیل ہو گیا کہ نہیں؟ تو اس طرح یعنی کہ معنی تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبدیلی حرف، یعنی حرف کچھ اور تھا، میں نے اپنی لاپرواہی سے یا کم علمی سے یا لا علمی سے غلط پڑھ دیا۔ تو ہم نے قرآن کو غلط نہیں پڑھنا، صحیح پڑھنا ہے، صحیح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے نمبر 2 اور کل کا مطلب دیکھیں، کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاف لام پیش کل، موٹی کاف کے ساتھ کل کا مطلب ہوتا ہے کہو، اور کل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کاف لام پیش کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، ٹھیک ہے، کل کا مطلب ہوتا ہے کہو، پڑھنا، یعنی پڑھنے کے معنی میں آتا ہے نا، اور کل کا کیا مطلب ہوگا؟ کھاؤ۔ اسی طرح آپ کو دکھاتی ہوں، یہ لفظ ہے، دیکھیے عربی زبان میں ہر حرف کی اپنی جداگانہ آواز ہے، اگر وہ صحیح ادا نہ ہو تو معنی بدل جاتے ہیں، کیونکہ یہ امر واضح ہے
کہ الفاظ ہی سے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر الفاظ بدل جائیں گے تو معنی کا بدلنا ایک ظاہری سی بات ہے۔ مثلا ذلّ ذال کے ساتھ ہو تو معنی ہوئے وہ ذلیل ہوا، ذلّ وہ ذلیل ہوا، اور ذلّ ذا کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہوئے وہ پھسلا، اور غلّ غا کے ساتھ ہو تو اس کے معنی وہ ہو گیا، اور غلّ غاد کے ساتھ ہو تو اس کے معنی گمراہ، وہ گمراہ ہوا۔ اور اسی طرح قلب کا مطلب ہے دل، اور کلب کا مطلب ہے کتا، نصر کا مطلب ہے مدد کرنا، نصر کا مطلب ہے گدھ۔ ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، صحیح پڑھنے کے لیے بھرپور کوشش کرے، اور دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت اس علم کو سیکھنے میں صرف کرے، تاکہ مطلوب انداز میں قرآن کے حسن سے تعلق قائم ہو سکے، اور پھر اس کی بدولت تلاوت قرآن کی تمام تر فضیلتیں حاصل ہو سکیں۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب آسان تجوید آپ کے ہاتھ میں ہے، یعنی PDF میں تو موجود ہے نا، بازار سے بھی خرید سکتے ہیں۔ اور یہ ایک خاتون ہیں کوکب صاحبہ، سلمہ کوکب صاحبہ، اللہ پاک ان کو بہترین اس کا اجر دے، اور ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہم نے تجوید کا اتنا سارا علم سیکھ لیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور بھی علم سکھائے۔ اچھا، پھر ہے زیادتی حرف۔ ہم نے ایک تو پڑھ لیا کہ تبدیلی حرف، اب ہم پڑھیں گے زیادتی حرف کیا ہوتا ہے۔ پڑھتے وقت یا دوران تلاوت حروف کو بڑھا کر پڑھنا، یا کسی کلمے میں، یعنی تلاوت کی بات ہو رہی ہے، تلاوت کے کسی آیت میں اضافہ کر دینا۔ مثلا قال لفظ تھا، اس کو قال پڑھنا۔ اب لکھا ہوا قالا ہے، قالا کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ قالا مطلب قا کو لمبا کرنا، لا کو نہیں کرنا، قالا پڑھنا ہے۔ لیکن ہم تلاوت کر رہے تھے، ہم نے کیا کیا؟ لاپرواہی سے یا لا علمی سے ہم نے کیا پڑھ دیا؟ قال، لام کو بھی لمبا کر دیا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیادتی حرف، یعنی ایک حرف موجود ہی نہیں ہے، خود سے ہی بڑھا دیا ایک حرف، تو اس غلطی کو کہتے ہیں زیادتی حرف۔ یہ غلطی کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری جو غلطی ہم قرآن پڑھتے ہوئے ہم سے ہوتی ہے، نقصان حرف۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دوران تلاوت حروف کی کمی کر دینا، مطلب حروف کو گرا دینا۔ ایک حرف موجود ہے لیکن اس کو ہم نے پڑھا نہیں، جیسے قالو، اب یہ لام واو پیش لو جب آ جاتا ہے تو اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم غلطی سے یا لا علمی میں یا لاپرواہی میں ہم پڑھ جاتے ہیں قالو، تو قالو اور قالو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی قالو اس میں کتنے حرف ہیں؟ قاف الف لام واو، 4 لکھے ہوئے 4 ہیں، تو ہم نے پڑھنے بھی 4 ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں قالو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے واو کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ جب بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر۔ قالو، تو اس کو قالو اگر پڑھیں گے تو یہ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کہ ایک حرف موجود تھا، اس کو میں نے گرا دیا، نہیں پڑھا، تو یہ کون سی غلطی ہے؟ نقصان حرف۔ یہ بھی کرنا حرام ہے کیونکہ یہ بھی لحن جلی میں آتی ہے۔ پھر ہے تبدیلی حرف، ٹھیک ہے، تبدیلی حرکات، تبدیلی حرکات کا کیا مطلب ہے؟ تبدیلی حرکات کا مطلب ہے پڑھتے وقت حرکات کو تبدیل کر دینا۔ حرکات کیا ہوتی ہے؟ زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ پڑھتے وقت حرکات کو تبدیل کر دینا۔ ساکن کو متحرک، ساکن کہتے ہیں کس کو؟ وہ جو دال کسی شکل کا ہوتا ہے، سکون، جزم، اس کو ساکن کہتے ہیں۔ متحرک، متحرک من حرکت دے دینا۔ حرکت کیا ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش، یعنی ساکن تھا اس کو زبر زیر پیش بنا دیا، اور جو متحرک تھا اس کو ساکن کر دیا، یعنی زبر زیر پیش والے کو ساکن کر کے پڑھ دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سی غلطی ہوگی؟ تبدیلی حرکات کی حرام درجے کی غلطی۔ مثلا فصلہ سے فصیلہ، جیسے الحمد تھا تو الحمد، اب لام پہ تو جزم ہے لیکن میں پڑھتے ہوئے کیا پڑھ رہی ہوں؟ الحمد، الحمد للہ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں الحمد للہ، تو یہ الحمد نہیں ہوتا لفظ، یہ کیا ہے؟ الحمد للہ۔ پھر ہے مشدد کو غیر مشدد، اور غیر مشدد کو مشدد پڑھنا، جیسے تفرقہ تھا، تفرقہ پڑھ دیا اس لفظ کو، ٹھیک ہے۔ اب ہے لحن خفی، کیا ہوتا ہے؟ لحن خفی، خفی خوف، خفیہ، اسی سے ہے لحن خفی، سے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ لحن کہتے ہیں لب و لہجہ، غلطی، یہاں پہ مراد ہے غلطی۔
یعنی چھوٹی چھپی ہوئی غلطی، ٹھیک ہے۔ اب یہ غلطی کیا ہے؟ حرام نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے اور تجوید کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ لحن خفی سے مراد چھوٹی یا چھپی ہوئی غلطی ہے، ایسی غلطی جس کے کرنے سے قرآن پاک کے معنی اور مفہوم میں تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی لیکن خوبصورتی نہیں رہتی، یعنی الفاظ کے جو قواعد مقرر ہیں ان کے خلاف پڑھنا لحن خفی کہلاتا ہے۔ مثلاً غنّے پر آواز ٹھہرانی تھی لیکن نہیں ٹھہرائی، غنّہ، ادغام، قلقلہ ٹھیک سے نہیں کیا۔ ماشاءاللہ یہ سب کو پتہ ہے کہ غنّہ قلقلہ کرنا ہوتا ہے، یہ سبھی کو پتہ ہوتا ہے اور اسی پہ سب توجہ دیتے ہیں۔ حرام درجے کی غلطیوں پہ اتنی توجہ نہیں ہوتی جتنی توجہ ان پر ہوتی ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن حرام درجے کی غلطیوں کو نہ دیکھنا کہ یہاں پر بڑی غلطی ہم نے نہیں کرنی، اس چیز پہ توجہ نہ دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز پر بھی ہم نے انشاءاللہ توجہ دینی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ محترمہ سلمیٰ کوکب صاحبہ کی بدولت ہم نے اس کتاب کو سیکھا اور اتنا علم حاصل کیا۔ اللہ پاک محترمہ سلمیٰ کوکب صاحبہ کو قیامت تک اس کا اجر عطا فرمائے، قیامت کے دن بھی اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے، اور جس نے سیکھا سکھایا دوسروں تک پہنچایا، چاہے وہ گروپس بنا کے پہنچایا، جس طریقے سے بھی پہنچایا، اللہ پاک سب کی مدد فرمائے، سب کو قیامت کے دن تک اس نیکی کا اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بس آج ہمارا تجوید کورس جو ہے الحمدللہ یہ جو 28 اسباق تھے تجوید کورس کے، یہ آج مکمل ہو گئے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ سب کو اجازت ہے، یہ کئی دفعہ میں گروپ میں بھی کہہ چکی ہوں، آج یوٹیوب چینل پر بھی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کا جب بھی جیسے بھی دل کرے، جہاں چاہے گروپس بنا کے یا یوٹیوب پہ ہی آپ اپنی مرضی سے اس چینل سے جو آڈیو ویڈیو جو کچھ بھی لینا چاہیں، آڈیو تو ہے ہی نہیں سوری، ویڈیوز لینا چاہیں، آپ کسی گروپ میں بھیجنا چاہیں، جہاں مرضی آپ بھیجنا چاہیں، جس طریقے سے بھی آپ سب کو اجازت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مخلصین میں سے بنائے، دین کا علم سیکھ کر عمل کرنے والوں میں سے بنائے اور آگے پہنچانے والوں میں سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے، میرے ذریعے، ہم سب کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو ترقی دے، آمین ثم آمین۔ اور آپ کا جو سوال کہ آپ نمبر دے دیجئے، ہمیں کوئی سوال پوچھنا ہو تو جی ہاں آپ پوچھ سکتے ہیں، نمبر یہ اسکرین پہ آپ دیکھ لیجئے اور نوٹ کر لیجئے، اور کوئی بھی اگر تجوید کے متعلق کوئی بھی سوال، کسی قسم کی بھی مدد خدمت چاہیے تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے فی سبیل اللہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔